اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب زدنی علما۔ تعریف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کعبہ نے انسان زندگی کیسے گزارے اس لیے دین اسلام عطا فرمایا۔ الحمدللہ، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو میرے آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرین اکرام، دنیا ترقی کرتے جا رہی ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان ٹیکنالوجی کے قریب ہوا وہیں انسان گناہوں میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے لگا، جس میں آن لائن پر بیٹنگ کھیلنا ہے یا پھر آن لائن پر لوگوں کو لوٹنا وغیرہ وغیرہ ہے۔ آج کل جو زبردست زوروں شوروں پر جوا کھیلا جا رہا ہے وہ ہے IPL میں۔ اسی وجہ سے آج کا جمعہ کا ٹاپک منتخب کیا گیا ہے دین اسلام اور IPL، اسلام اور IPL۔ سب سے پہلے دین اسلام مکمل دین ہے، اللہ نے اس کا اہتمام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین منتخب کر کے راضی بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بھی نعمت بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا۔ اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، اتمام کر دیا ہم نے میری نعمت یعنی اسلام کو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر کے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ اسلام سے خوش ہے۔ اگر ہم بھی اسلام سے خوش ہیں تو کامیابی ہے، اگر ہم اسلام سے ناراض ہو گئے تو اللہ کی مخالفت پر اتر آ جائیں گے۔ حاضرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین دین اسلام ہی کو قبول کرے گا۔ سورہ عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ اسلام ہی کو قبول کرے گا۔ اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر کے جائے، کوئی اور دھرم لے کر کے جائے، اللہ اس کا وہ دھرم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین دھرم لے کر کے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا وہ دھرم قبول نہیں کرے گا، آخرت کے دن وہ نقصان میں رہے گا۔ سوال ہے کہ کیوں اللہ صرف اسلام ہی قبول کریں گے؟ کیوں اللہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کریں گے؟ کیوں اللہ اسلام کے علاوہ دوسرے دینوں کو ڈھکا دیں گے، ان کے منہ میں مار دیں گے؟ اس لیے کہ دین اسلام میں مکمل رہنمائی ہے، رب العالمین نے کر دیے۔ اللہ کے حقوق کیا ہیں، بندوں کے حقوق کیا ہیں، بندوں میں ماں باپ کے حقوق کیا، بیوی کے حقوق کیا، شوہر کے حقوق کیا، بچوں کے حقوق کیا، دوستوں کے حقوق کیا، پڑوسیوں کے حقوق کیا، جانوروں کے حقوق کیا، تمام حقوق بتا دیے گئے۔ معاملات کیسے کریں، بزنس میں معاملہ کر رہے ہیں کیسے کریں، مزدوری کر رہے ہیں تو کیسے کریں، تمام معاملات اللہ رب العالمین نے بتلا دیے۔ یہاں تک کہ اخلاقیات تک اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں سکھلا دیے کہ مسلمان ہو تو کیسا ہو، جھوٹ کہنے والا نہ ہو، گالی دینے والا نہ ہو، کسی کو ستانے والا نہ ہو، کسی پر ظلم کرنے والا نہ ہو، ہر چیز کی رہنمائی، ہر چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں رہنمائی کر دی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسلام قبول کریں گے۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم سب کے سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے سے بچو۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا ہم نوا، اپنا رہبر رہنما ماننے والوں، اپنا آقا سردار ماننے والوں، سنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر۔ آدھا اندر رہے تو آدھا باہر رہے تو نہیں چلتا، مکمل اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ اسلام جو ایک گھر کے طور پر ہے، اس میں ٹوٹل داخل ہو جاؤ۔
پھر آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً یہ شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، اتنا کھلا کھلا دشمن ہے کہ اس نے اللہ سے کہا ہے کہ اللہ میں تیرے بندے کو آگے سے بھی بھٹکاؤں گا، پیچھے سے بھی بھٹکاؤں گا، دائیں بائیں سے بھی بھٹکاؤں گا، ہر اعتبار سے تیرے بندے کو بھٹکاؤں گا، جہنم لے جاؤں گا۔ اللہ سے یہ وعدہ کر کے آیا ہے شیطان، اتنا کھلا کھلا دشمن ہے۔ یہ دشمنی کیسے نبھاتا ہے؟ یہ شیطان دشمنی کیسے نبھاتا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً یہ شیطان تمہیں برائیوں کا حکم دیتا، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ یہ ایسے اپنی دشمنی نبھاتا ہے کہ تمہیں ہمیشہ برائیوں پر لگائے رکھے گا، تمہیں فحاشی پر، بے حیائی پر، گناہوں پر لگائے رکھے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ تمہیں حکم دیتے رہے گا کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کہی جائے گی، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، ایسی باتیں کہنے کا تمہیں حکم دیتا رہے گا۔ یہ شیطان ہے۔ اب رہی بات مسلمانوں کو شیطان جہاں بزنس کے معاملے میں حرام ڈال کر کے، نکاح کے معاملے میں حرام رشتے قائم کروا کر کے مختلف شعبہ جات میں گمراہ کیا، انہیں برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف لایا، ویسے ہی کھیلوں کے میدان میں بھی شیطان نے مسلمانوں کو غلط راستے پر لگایا۔ اب جب کھیل کی بات کی جائے تو دین اسلام نے ہر کھیل کو جائز نہیں کہا اور ہر کھیل کو ناجائز بھی نہیں کہا، بلکہ ہر وہ کھیل جس سے انسانی جسم کو طاقت ملتی ہو، اس کو ایکسرسائز ملتی ہو اور جس میں کسی قسم کا گناہ نہ ہو، وہ کھیل جائز ہے۔ جیسے گھوڑ سواری کرنا یہ جائز ہے، لیکن بلڈنگ کے بغیر۔ اگر کوئی کشتی کر رہا ہے، دنگل کر رہا ہے، وہ اپنی صحت کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ نبی کے دور میں صحابہ کرتے تھے باقاعدہ کشتی جیسے کھیل جہاں میں جو کھیلے جاتے ہیں اپنی صحت کے لیے کرتے تھے، یہ جائز ہے۔ لیکن ہاں بغیر جوئے کے ناجائز کھیل اسلام میں ہے۔ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے فلاں نام نہیں لیے، پورے چیزوں کو فارمولے میں بتلا دیا۔ ایک کھیل کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یده فی لحم خنزیر ودم، جو کوئی نردشیر گیم کھیلتا ہے عیب لگا کر کے یا حد سے زیادہ وقت لگا کر کے، تو وہ اپنے ہاتھ کو سور کے خون اور گوشت سے آلودہ کرتا ہے، سور کے خون اور گوشت میں ملاتا ہے۔ اس کو ایک فارمولے کے تحت لیں گے، ہر وہ کھیل جس میں جوا مل جائے، ہر وہ کھیل جو گھنٹے صرف بیٹھ کر کے کھیلا جائے، وقت برباد کیا جائے، ہر وہ کھیل کھیلنے والا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور سور کے خون میں ملا رہا ہے۔ چاہے وہ پب جی، فری فائر گھنٹوں فون میں کھیلنا ہو، یا پھر کیرم بورڈ پریکٹیکل سامنے یا موبائل فون میں کھیلنا ہو، ہر وہ کھیل اس میں آ گیا۔ جوا لگانا تو بدر جولا ہے۔ حاضرین اکرام، ناجائز کھیل ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے ٹھیک ہے ناجائز کھیل ہے، تو آپ نے ٹاپک میں آئی پی ایل کا ذکر کیوں کیا؟ اسلام اور آئی پی ایل؟ جی ہاں، آئی پی ایل نمبر 1 پوزیشن پر جا رہا ہے گیمبلنگ میں، سٹہ بازی میں، جوا بازی میں۔ آج عوام تو عوام، بہت سارے علماء بھی اس میں بڑے رہن فرمائے، اس کے عادی بن چکے ہیں۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جوے کو جوا مسلمان نہیں سمجھ رہا ہے، بہت سے لوگ دیکھنے میں اپنا وقت لگا رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ میرے بھائیوں، یہ جو گیم ہم لائٹ لے رہے ہیں نا، یہ بربادیوں کا سبب ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو آئی پی ایل دیکھنا کیسا ہے؟ جواب، آئی پی ایل وقت کی بربادی ہے۔ معلومات اکٹھا کیا، پتا چلا کہ ایک میچ مکمل ختم ہونے تک آواز کے ساتھ 5 گھنٹے چلتا ہے، وہ 3.5-4 گھنٹے کا ایک میچ ہوتا ہے، اور فائنل میچ تو 7, 8, 10 گھنٹوں تک چلتا ہے مکمل آواز کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ میچ ختم ہوتا ہے لوگوں کے تبصرے شروع ہوتے ہیں، کوئی دکانوں میں بیٹھا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہیں، یا پھر گھر کا کمرہ ہی خاص ہے،
بعض لوگ تو اپنے گھر کی چھت پر ٹی وی لگا کر کے بیٹھتے ہیں، جب ختم ہو جاتا ہے میچ تو باقاعدہ اسی چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں تبصرہ کرتے ہیں، چائے کے پیالے ختم ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! بازار بس اس آئی پی ایل کی گفتگو پر لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو اپنے موبائل فون میں مختلف ایپس کے ذریعے نمبر دیکھتا ہے کہ کس نے کتنے رن مارے، کون تک آؤٹ ہوا۔ کتنی پچھی لگی ہوئی ہے اس میچ کی، اس کرکٹ کی۔ حاضرین کرام، 4 گھنٹے، کبھی 3.5 گھنٹے اس میں برباد کیے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ باتیں کرنے میں، تبصرہ کرنے میں 4-5 گھنٹے لگا رہے ہیں، اور 2, 2.5, 3.5 مہینے، 3 مہینے تک، مختلف 3 یا 2.5 مہینے کے قریب میں یہ میچز چلتے ہیں۔ ان میچز سے ہوتا کیا ہے؟ اگر شام میں میچ شروع ہونے والا ہے تو ایک مزدور جو دن میں 1,800 600 کمانے والا ہے، اپنا کام چھوڑ کر کے یا آدھے دن کا کام کر کے میچ کے لیے تیاری کر رہا ہے، یعنی اپنے روز کا آدھا کمائی برباد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے آج مسلمانوں کی حالت۔ مزدور اگر رات میں میچ شروع ہو جائے، کبھی میچ 11، 12، 1 بجے تک چلا جائے تو فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوتا ہے اور اپنے دوسرے دن کا کام بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی مزدوری چھوڑ دیتا ہے ان میچز کے چکر میں۔ اسی لیے تو غریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر حرام طریقے سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کیوں نازل نہیں کر رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلطی خود کی اور الزام اللہ پر نعوذ باللہ من ذلک۔ حاضرین کرام، آئیے وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ 4 اصول اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے بتائے سورہ عصر میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو عمل صالح کرے، وہ لوگ جو حق کی دعوت دیے، وہ لوگ جو صبر کرے، وہ کامیاب ہوں گے۔ ان 4 اصول ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نقصان کا ذکر کیا کہ کوئی انسان نقصان میں ہے۔ نقصان میں کون نہیں جو ان 4 باتوں کو مان لے، لیکن اس نقصان کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے وقت کی قسم کھائی، والعصر، قسم زمانے کی۔ اب سوچئے 4 کامیابی کے اصول، اس سے پہلے انسان کا نقصان، اس نقصان سے پہلے سب سے بڑی چیز پیش کی گئی وہ وقت ہے۔ مسلمان آج وقت برباد کر رہا ہے۔ 4 گھنٹے اگر وہ لگائے گا تو بتاؤ کون سی اسکل سیکھے گا، کمائی کے کون سے راستے میں اختیار کرے گا؟ وقت برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے کامیابی سے پہلے وقت کی اہمیت بتائی، اور آج مسلمان ناکامیابی کے لیے وقت برباد کر رہا ہے۔ حاضرین اکرام، واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6412، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ 2 نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں ہیں، انسان ان 2 نعمتوں کو بہت ہی زیادہ نیگلیکٹ کرتا ہے، بہت ہی زیادہ برباد کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 1 الصحت، نمبر 2 الفراغ۔ ایک صحت ہے، دوسرا خالی وقت ہے۔ آج وقت ملا، برباد کر رہے ہو، اس وقت کے برباد کرنے کے چکر میں اپنی صحت بھی برباد کر رہے ہو۔ اللہ اکبر! حدیث کا مطلب کیا ہے کہ تم وقت برباد نہ کرو۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنی صحت برباد نہ کرو۔ آج مسلمان نبی کی اس حدیث کی مخالفت پر اتر آیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتاؤ تو صحیح، کیا اس ایل میں اپنا وقت مسلمان برباد نہیں کر رہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حاضرین اکرام، ایل اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ وقت کی بربادی کا سبب ہے۔ فائدہ کیا ملا؟ 4 گھنٹے لگا دیے، فائدہ کیا ملا؟ اس نے اتنے رن کا صحیح معلومات، اس کے زیادہ کیا فائدہ ملا؟ کھیلنے والوں کو تو فائدہ ہو رہا ہے ان کے حساب سے، لیکن دیکھنے والوں کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں، بس وقت کی بربادی، وقت کی بربادی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوالات کریں گے نا۔ ایک سوال ہے تمہاری زندگی ہم نے دی، اس زندگی کا کیا کیا؟ ایک سوال ہے تم کو ہم نے جوانی دی، اس جوانی کا کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ اے اللہ، جوانی میں ہم نے کرکٹ دیکھا، بڑھاپے میں ہم نے کرکٹ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تبصرے کیے، کیا اللہ کو یہ جواب دے دے کہ اللہ آئی پی ایل میں اس نے یہ مارا؟ دماغ سے سوچو تو صحیح، ہم مسلمان ہیں، ہمارا تعلق دنیا میں آخرت کمانے کا ہے، ہماری دنیا کا مقصد جنت حاصل کرنے کا ہے۔ آج ہم نے اس دنیا کو کمانے کے لیے آخرت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا۔ نمبر 2، آئی پی ایل شروع سے لے کر کے آخر تک جوا ہی جوا ہے، ٹوٹل جوا ہے، بالکل جوا ہے، بغیر کسی شک کے جوا ہے۔ پہلے کیرم،
चेस, लूडो, क्रिकेट, ये सब लोग मिल करके खेलते थे। जब से ये मोबाइल फोन, खासकर स्मार्ट मोबाइल फोन सबको आसानी से मिलने लगा, कम कम कीमतों पर दस्तयाब होने लगा, तो लोग अलग अलग इलाकों पर होने के बावजूद ऐप्स में ये गेम्स खेल रहे हैं, वो भी जुए के साथ खेल रहे हैं। मुख्तलिफ ऐप्स बना दिए गए कि आओ खेलो पैसा कमाओ, और आज मुसलमान इस चक्कर में अपने आप को ऐदा बना रहा है। काम नहीं, धंधा नहीं, घर के कुछ काम नहीं, कमाई नहीं, मजदूरी नहीं, बस एक गेम जीतो हुए पैसे आ जाएंगे। और इस आईपीएल का मसला क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। CNCB TV 1880, G2G न्यूज, न्यू सबटाइट्स ऐप, वेबसाइट्स, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं और बहुत ज्यादा वेबसाइट्स हैं, मगर 3 वेबसाइट्स में बताया गया कि 2025 में $100 बिलियन इलीगल बेटिंग लगाई गई है, गैम्बलिंग की गई, इलीगल 100 बिलियन यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए गैम्बलिंग में लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर, 2025 की। फिर बाद में आंकड़े बतलाते हैं कि मुस्तकबिल में ये और ज्यादा होने वाला है। एक साहब बता रहे थे कि फुटबॉल को भी क्रॉस कर सकता है ये, हालांकि नंबर 1 पोजीशन तो फुटबॉल है। गैम्बलिंग, अब यहां पर गौर कीजिए, इलीगल का ये मसला है, तो ये हुकूमतों ने जो लीगल किया उसका क्या मसला होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाई थोड़ा दिमाग तो खोलो सही। असल मसला क्या है कि इसको हमने, आईपीएल को हमने बस एक गेम लिया है, इट्स ए गेम, दिस इज गेम, ये एक खेल है। लेकिन नहीं, ये आईपीएल जो चल रहा है, ये जो मैचेस चलते हैं, उसके हर बॉल पर बेटिंग लगती है, उसके हर विकेट पर बेटिंग लगती है, उसके हर रन पर बेटिंग लगती है, उसके हर कैच पर बेटिंग लगती है, उसके हर छक्के पर, उसके हर चौके पर, उसके मुकम्मल तमाम मैचेस पर, उसके फाइनल पर, सेमीफाइनल पर, उसके हर खिलाड़ी पर बेटिंग लगती है। इतना मुकम्मल जुआ है, और आज हम मुसलमानों ने इसे जुआ ही नहीं समझा। बताओ तो सही, तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? ये खेल तमाशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करना। हाज़रीन इकराम, आइए इस्लाम ने जो उसूल बतलाए हैं जुए के, उसके नुकसानात बतलाए हैं, 3 आयतें हम आपके सामने पेश करते हैं। सूरह बकरा, सूरह नंबर 2, आयत नंबर 219, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यस्अलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे जुए और शराब के बारे में सवाल करते हैं, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, कह दीजिए कि इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा गुनाह है। इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, लोगों के लिए फायदा भी है इसमें, व इन्नहुमा अकबर व इस्मुहुमा अकबर मिन नफइहिमा, और उसका गुनाह ज्यादा है फायदे से। दूसरी आयत सूरह माइदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 91, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, यकीनन ये जुआ, ये शराबखोरी और ये अंसाब थान और ये अज़लाम फांसे के तीर, रिजसुन गंदगी है, मिन अमली शैतान, शैतान का अमल है, फज्तनिबू, तुम सब के सब इससे बचो, इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फायदा, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। सूरह माइदा, नंबर 5, आयत नंबर 91 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदु शैतान, यकीनन शैतान चाहता है, अय्यु किया बैनकुम, कि तुम्हारे दरमियान में वाक़ा कर दे, अल अदावत वल बग़दा, अदावत दुश्मनी और नफरतों को, फिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के जरिए, व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाह, और वो चाहता है कि तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे, व अनिस सलाह, और अल्लाह की नमाज से, फ़हल अंतुम मुंतहून, क्या तुम अब भी नहीं रुकोगे? आइए इन 3 आयतों में 10 नुकसानात बतलाए गए, उसके बाद फाइनल बात कही गई। फाइनल मैच देखते हो ना, आइए इन 10 बातों के बाद फाइनल बात अल्लाह ताला क्या करता है वो सुनते हैं। अल्लाह ताला ने कहा, नंबर 1 इस्मुन कबीर, बड़ा गुनाह है। नंबर 2 इस्मुहुमा अकबर, बहुत ही ज्यादा, नफे से ज्यादा इसमें गुनाह है। नंबर 3 रिजसुन, ये गंदगी है, ये गलीजागी है। नंबर 4 मिन अमली शैतान, ये जुआ शैतान के अमाल में से है। फिर कहा फज्तनिबू, तुम सब इससे बचो, अगर नहीं बचोगे तो अल्लाह की मुखालिफत करोगे, अल्लाह के हुक्म के ऑपोजिट आ जाओगे, तो बताओ हमारे अमाल कैसे अल्लाह कबूल करेगा कि हम अल्लाह की मुखालिफत कर रहे हैं। नंबर 5 लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये सब छोड़ने से तो कामयाब हो जाओगे, अगर नहीं छोड़ोगे तुम नाकाम हो जाओगे, दुनिया में भी आखिरत में भी तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, दुनिया में आखिरत में। नंबर 7 अल अदावा, इसमें दुश्मनी है, शैतान दुश्मनी डालेगा। नंबर 8 बग़ज़ा, इसमें बोझ है, इसमें कीना कपट है, नफरतें हैं,
शैतान डाल देगा। नंबर 9, ये अल्लाह के जिक्र से तुम्हें दूर कर देगा। वयसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाह, ये मैचेस देखने वाले का सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, थोड़ा देखो तो सही, अल्लाह के जिक्र से ये तुम्हें रोक देगा। अल्लाह के जिक्र में सबसे अहम, सबसे बुलंद, सबसे आला मकाम अल्लाह के जिक्र नमाज को हासिल है। वह अनिस सलाम, ये नमाज से रोक देगा। फहल अंतुम, इन 10 बातों के बाद अल्लाह ताला ने सवाल किया है, वो सवाल अल्लाह कर रहा है। फहल अंतुम मुंतहून, ये बातें मानने के बावजूद, ये बातें जानने के बावजूद क्या तुम अब भी इससे बाज नहीं आओगे? क्या तुम अब भी इससे नहीं रुकोगे? आज हमारा भी आपसे सवाल है। बात बड़े बड़े नुकसानात मालूम करने के बाद क्या तुम इस आईपीएल की गैम्बलिंग से अपने आप को नहीं रुकाओगे? इस आईपीएल की बेटिंग से, शर्तों से क्या तुम अपने आप को नहीं बचाओगे? क्या तुम अभी नहीं रुकोगे? क्या अल्लाह की आयतों का तुम पर असर नहीं होगा? अपने दिल से सवाल तो करो सही कि तुम कहां जा रहे हो। हाज़रीन इकराम, ये जो 10 बड़े बड़े नुकसानात गिनाए हैं ना, इसकी जिंदगी पर कैसे असर हो रहा है पता है? बेटा गैम्बलिंग में पैसे लगा दिया, माँ बाप इंतजार में हैं कि सैलरी आएगी तो बेटा सैलरी देगा, कुछ हालात सुधर जाएंगे। बीवी बच्चे इंतजार में हैं कि अब्बू की मेहनत के जो पैसे आएंगे हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गैम्बलिंग में लगाने की वजह से वो ना माँ बाप के हकूक अदा कर पा रहा है, ना बीवी बच्चों के। बीवी दिल से कह रही अगर ये मर गया तो मुझे पैसा आएगा गवर्नमेंट से पेंशन का, ये हालत हो गई है। अल्लाह अकबर। देखिए मेरे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं, इस्लाम का एक तालिब इल्म हूं। हालचाल देख करके, मुसलमानों के हालात देख करके दिल से तड़प गया कि मुसलमान कैसे बर्बाद हो रहे हैं इसके चक्कर में। इसलिए मुअद्दबाना ये बातें रख रहा हूं ताकि कोई बात असर कर जाए, इस गुनाह से हम सब बच जाए। बस यही मकसद है, किसी को बुरा भला कहना नहीं है। बाकायदा मैसूर की न्यूज 2025 की निकाला तो बाकायदा 3 एक ही घर के फैमिली मेंबर्स ने अपने आप की खुदकुशी कर ली, अपने आप को हलाक कर लिया, बस 1,50,00,000 बेटिंग में हारने की वजह से। अल्लाह अकबर। सोचो माँ बाप का क्या होगा जो बुरे थे। अल्लाह अकबर। हाज़रीन इकराम, कभी हमने गौर किया झटके में पैसा कमा लेंगे, आज लगाओ कल पैसा आ जाएगा, यही पॉइंट बना हुआ है। अरे इस्लाम में झटके की बिरयानी हराम है, जानवर आया झटके से कत्ल करो बना दो, हराम है। बल्कि अल्लाह ताला ने मेहनत का हुक्म दिया कि उसको छुरी चलाओ, सब्र करो तो उसका पूरा खून गत्ता खून निकल जाए, उसके बाद तुम उसका क्या भी बनाना है बनाओ। झटके की बिरयानी से इस्लाम ने मना किया। तो ये झटके में अमीर बनने का जो जहन बना हुआ है वो कहां तक दुरुस्त है? अल्लाह अकबर। इसके कितने बड़े नुकसान हैं। किसी की गाड़ी गिरवी में है, किसी का घर गिरवी में है, किसी के बैंक बैलेंस पर पूरा डाका पड़ा है, घर पर आकर के खड़े हो जाने के भाई हमें पैसा चाहिए, अगर नहीं तो ये घर लाओ। माँ बाप जो बड़ी मेहनत से एक आशियाना तैयार किए, अल्लाह अकबर, ये बच्चे के गैम्बलिंग में, ये आईपीएल के चक्कर में हारने की वजह से वो माँ बाप रोड पर आ गए। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा नुकसान है इसमें। घर में अम्मी अब्बू के टैबलेट्स लाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन गैम्बलिंग में पैसे हारे जाए, उसकी वजह से बैंक से लोन लो, सूद निकालो, वो करो। जब ये सब हो गया, जब बाकायदा इस जुए की वजह से कर्जों में आ गए, डिप्रेशन का शिकार, कोई आत्महत्या कर रहा है गैम्बलिंग में पैसे हारने की वजह से। करीब की न्यूज है कि बच्चा कॉलेज में पढ़ने वाला हॉस्टल की बालकनी से कूद करके मर गया। ऐसे ऐसे हाल चाल है। शराब की लत लग जाती है, जिना की लत लग जाती है, या फिर ऐसी हालत हो चुकी है कि कर्जदार आ रहे हैं पैसा पूछने के लिए, गैम्बलिंग की वजह से हारा है, इस वजह से घर छोड़ करके भाग रहा है, और बीवी बच्चे शोहर होने के बावजूद लावारिसों की जिंदगी गुजार रहे हैं। माँ बाप बेटा होने के बावजूद लावारिसों की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये 10 नुकसानात की वजह से मुसलमानों में इतनी बिगाड़ पैदा हो रही है, गैरों की हम क्या बात करें। बात लोग कहते हैं नमाज से रोक रहे हैं, अल्लाह अकबर। बात लोग कहते हैं हम बेटी में लगा रहे, सिर्फ देख रहे हैं, देखने में क्या होगा। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तकवा में तुम साथ दो एक दूसरे का। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे का साथ ना दो। ये आईपीएल देखना भी उसी में है, क्योंकि वो पूरे इंसानों का नुकसान कर रहे हैं और हम देख करके उनका साथ दे रहे हैं, ये उसी में शुमार होता है। एक ये गुनाह जुआ है, ये इसमें देख करके सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये देखना गलत है।
نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں وقت کی بربادی ہے جیسا کہ پہلے پوائنٹ میں کہا گیا. نمبر 3 من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی سب سے بہترین انسان کا اسلام یہ کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے. اس سے انسان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ بیکار چیز ہے اس کو چھوڑنا بہترین انسان ہونے کی علامت ہے. نمبر 4 دیکھنے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمارا تو ٹائم برباد ہو رہا ہے, ہمارا نقصان نہیں ہو رہا ہے, فائدہ غیروں کو ہو رہا ہے. $100 بلین سوچئے کروڑوں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ غیروں کو ہو رہا ہے, یہودیوں کو نصارہ کو ہو رہا ہے, اور وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال میں آ رہا ہے. اور ہم مسلمان IPL جیسے اور مختلف میچز فٹ بالز وغیرہ دیکھ کے کر کے غیروں کا فائدہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. دماغ کو کھولو صحیح. فلسطین کے ہم سپورٹ میں ہیں, ٹھیک ہے IPL کا بائیکاٹ کرو. ایسے تمام جتنے کھیل ان سب کا بائیکاٹ کرو. جتنے بھی موبائل فون میں گیمز کھیلے جائے سب کا بائیکاٹ کرو کہ آج سے میں نہیں کھیلوں گا. ہے ہمت؟ ہم غزہ کے سپورٹ میں, ٹھیک ہے ان تمام سوشل میڈیا ایپس کا جتنے صرف گیمز ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. کھانے کا بائیکاٹ کریں گے, پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے, صرف دکھانے والی چیزیں دیکھو. اپنے پال کو شیطان نے کس نے سے برائیوں کا بائیکاٹ کر کے بتاؤ. بائیکاٹ کی بات آ جائے, مسلمان اپنے آپ کو 100% مسلمان بتانے کی کوشش کرتا ہے, 24 پیور گولڈ بتانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارا سوال ہے کہ اب اس IPL جیسے گیم کا بائیکاٹ کر کے بتاؤ. میرے بھائیوں, اس سے انسانوں کا تو نقصان ہے, مسلمانوں کا بھی نقصان ہے. مسلمانوں میں ان کے ایمان کا, ان کے اسلام کا بہت زیادہ نقصان ہے. اصل میں یہ IPL وغیرہ دیکھ کر کے مسلمان خود پروموٹ کر رہے ہیں گناہوں کا, شراب نوشی کا, جوا خوری کا. کیا مسلمان کسی گناہ کو پروموٹ کرنے والا ہوتا ہے؟ بڑا اطمینان سے سوچے سمجھے, اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں حق سن کر کے اس پر عمل کرنے والا بنا, اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے والا بنا. یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت, اے معاذ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بساؤ, اللہ کی خشیت اپنے دل میں بساؤ جہاں کہیں بھی رہو. گھر بازار دوست دشمن اپنا غیر سچا جھوٹا سفر حضر جہاں کہیں بھی رہو, کون سے بھی مہینے کون سے بھی دن میں رہو یا پھر کون سے بھی موقع پر رہو, اللہ رب العالمین سے ڈرو. آج کے اس جمعہ میں ایک ہی بات کہی جا رہی ہے, وہ یہ IPL جیسے جوے والے گیم کو دیکھنے سے بھی بچو, اللہ کا ڈر اختیار کرو. کسی کو دکھانے سے بھی بچو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اختیار کرو. اس کے تعلق سے آپس میں تبصرہ بات چیت کرنے سے بھی بچو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ کے بندوں, میرے بھائیوں بزرگوں, اس بات کو سمجھو کہ ان گیموں میں ہمارا فائدہ نہیں IPL ہی نہیں ہے, ہر وہ کھیل ہر وہ گیم جس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے, جس سے ہمارا ایمان ہاتھ سے جاتا ہے, جس سے ہم نمازیں صحیح ادا نہیں کر پاتے, جس سے ہم اللہ کا ذکر نہیں کر پاتے, ایسے ہر کھیل سے گیم سے اپنے آپ کو بچاؤ. IPL ہی کا نقصان کیا ہے؟ بندہ میچ دیکھ لیا آدھا ادھورا چھوڑا, عشاء کی نماز میں ہے, لیکن اس کا پورا دل دماغ میچ میں لگا ہوا ہے کہ کس نے کیا رن مارے. کیا یہ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا ادب ہے؟ کیا یہی تقویٰ ہے کہ ہم گناہگار ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں اور ہمارے دل و دماغ میں بس یہ IPL چل رہا ہو؟ ماں باپ سامنے ہیں, نہ ادب سے بات کر رہے ہیں, نہ احترام سے بات کر رہے ہیں, بس موبائل میں وہ میچ دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہی ماں باپ کا تو احترام ہے؟ بچی آئی ہے, ابو کہہ رہی ہے, بچہ آیا ہے, ابا کہہ رہا ہے, لیکن بچوں پر توجہ دیے بغیر اسی موبائل فون میں گھسے ہوئے ہیں کہ کب کس نے کیا رن مارا, اگر یہ مارا ہمارے گھر تو میرے بڑے میں پیسے آئیں گے. سوچو تو صحیح, اللہ سے ڈرو. یہ کھیل یہ گیم تمہیں دین سے دور کرنے کے لیے بنائے گئے, دین سے جوڑنے کے لیے نہیں بنائے گئے. تمہیں جنت سے دور کرنا, جہنم میں لے جانا مقصد ہے ان کھیلوں گیموں کا. اس بات کو سمجھو, اللہ ہمیں حق سمجھنے والا بنا. ہر کھیل گیم سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو کہ کیا یہ میرے تقوی میں اضافہ کرے گا کہ نہیں. اگر ہمارے یہ دل میں بات آ جائے واللہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ جائیں گے. اس کی وجہ سے پورا ماحول معاشرہ بچ جائے گا. اللہ ہمیں نبی کے راستے پر چلنے والا بنا, نبی کے احادیث پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ صحابہ کی طرح اپنی زندگیاں بنانے والا بنا. اے اللہ یہ سب سے بڑے گیم سے اپنے ہماری حفاظت فرما دے. کہیے آمین. اے اللہ یہ IPL جیسے یہ دوسرے جتنے بھی جوا کے گیم ہیں, اے اللہ ان تمام گیموں سے ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے والا بنا.
اے اللہ ہمیں جنت میں جانے والا بنا، جہنم سے بچا لے، قبر کے عذابات سے بچا لے، آمین